رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاہی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم اور یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا. پیدا ہونے کا فقر عظیم عنایت فرمایا. یہ فقر انبیائی نکلا اور ایسے پرفتن دور میں اللہ مزید ہم پر فضل کرم اور احسان کیا کہ اللہ تعالی ہم کو اہل سنت والجماعت سے رکھا. ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالی گامزن کرا ہے. اللہ تعالی ہم کو اس پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر ہم کو خاتمہ عطا فرمائے. اللہ کا فضل کرم اور احسان ہے اللہ تعالی جو ہم کو اہل سنت والجماعت سے رکھا ہے. ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید جیسے نعمت عظمیٰ عطا کیا، اور اللہ ہم پر فضل کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالی ہم جیسے گنہگاروں کو یہ عالم میں زندگی گزارنے کے جو اصل طریقہ ہوتا ہے جس سے یہ زندگی اور زندگی کے ساتھ ساتھ قبر اور آخرت پرسکون ہو جاتی ہے، ویسا اس انداز سے زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالی ہم کو قرآن مجید، حدیث طیبہ ایسی اعلیٰ نعمت عطا کیا. اور یہ دور میں اللہ تعالی یہ قرآن مجید اور حدیث طیبہ سمجھانے کے لیے اولیاء اکرام کی جماعت، علماء ربانین کی جماعت ہمارے سروں پر سلامت رکھا ہے. اللہ تعالی ان کو ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. ہم جو عنوان سے جمع ہوئے آج فیضان غوث اعظم و فیضان نوری کے عنوان سے جمع ہوئے. فیضان غوث اعظم ہم جو سننے سے کہیں زیادہ حاصل کرنے کے لیے جمع ہونا، یہ ہمارا ایک عزم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کوئی دوسرے مذہب کے رکھنے والے نہیں ہیں جہاں پر جو باتیں ان کے سامنے کہی جاتی ہے وہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی. اور وہ لینگویج بھی اگر ہم دیکھیں تو سنسکرت ہے. وہ سنسکرت جب ان کے سامنے رکھا جاتا ہے تو عوام کو ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا بات بولی گئی ہے. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر جو بھی بات بولی جاتی ہے وہ ہم سے بہت تعلق رکھتی ہے. یہ تعلق ہمارا کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ ہم کو غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ عالم میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، وہ خالی ولی نہیں ہے، امام الاولیاء ہے. اولیاء جتنے یہ عالم میں آئے قیامت تک آنے والے ہیں سبھی کے امام ہے. علماء اکرام فرماتے جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک اعلیٰ مقام، آپ امام الانبیاء ہے، ایسے ہی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہم غوث اعظم سرکار کے نام سے جانتے ہیں، آپ اولیاء جتنے یہ عالم میں آئے ان کے امام ہے. آپ کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے. یہ لقب آپ کو کیسا حاصل ہو رہا ہے، یہ لقب آپ کیسا حاصل کیے ہیں، اور یہ حاصل کر کر آپ یہ عالم میں جو زندگی گزارے، کیا اب ایسی زندگی کوئی گزار ہی نہیں سکتا؟ ہم اس کا جائزہ لیتے ہوئے اگر یہ بیان سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم کو سمجھایا
کیا میرے سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کی جو امتیں رہا کری وہ ان کی امت 72 ہوا کرتی تھی، میری امت میں 72 امت میں فرقے ہوا کرتے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک ناجی نجات والا، باقی جو 72 ہوں گے وہ ناری ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دریافت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ 72 جو فرقے ہوں گے کیا یہ قرآن اور حدیث کے تحت یہ عالم میں نہیں رہیں گے؟ کیا قرآن اور حدیث کو نہیں مانیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے مانیں گے۔ قرآن جو ہے ان کے پاس ایک اعلیٰ آسمانی کتاب ہوگی، حدیث طیبہ میری بتائی ہوئی جو باتیں ہیں وہ اس انداز سے بھی مانیں گے۔ صحابہ پوچھ رہے یا رسول اللہ پھر گمراہی کیسی ہے؟ یہ لوگ ناری کیسا ہو رہے ہیں؟ ایک فرقہ ناجی ہے تو وہ ناجی کیسا ہے؟ نجات والا کیسا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائے کہ یہ لوگ کثرت سے قرآن پڑھیں گے وہ نجات حاصل کریں گے، جو حدیث طیبہ کثرت سے پڑھیں گے وہ نجات حاصل کریں گے۔ سرکار کیا ارشاد فرما رہے ما انا علیہ و اصحابہ، جو میرے یا میرے کسی صحابہ کے نقش قدم پر رہے گا وہی نجات پائے گا۔ تو کہنے سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ کر دیے، کیا جو 72واں فرقہ جو 73واں فرقہ ہوگا جو نجات والا فرقہ ہے، یہ نجات ایسا ہی نہیں مل جاتی، بلکہ یہ نجات حاصل کرنے کے لیے ہم کو کسی نہ کسی سرکار کے نقش قدم بہت اعلیٰ ہے، ہم کو کسی نہ کسی صحابی اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا کوئی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ یہ راستے پر چلنے والے جو تابعین تبع تابعین گزرے، جن کی یاد میں آج ہم جمع ہوئے ہیں، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک راستے پر چلنے کے بعد وہ یہی عالم میں رہ کر ایسے شان سے رہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو 70 مرتبہ فرماتا ہے اے عبد القادر کھانا کھا لے، اے عبد القادر کھانا کھا لے، اے عبد القادر کھانا کھا لے۔ اس کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں، یہ ناز کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے، ایسا ناز کے ساتھ رکھ رہا ہے۔ کیا آپ کو ایسا شاہی لباس اللہ تعالیٰ پہنایا؟ کیا بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا تھا؟ وہ شاہی لباس ایک بار اگر آپ اتار دیتے تو دوسری بار پہننے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ اللہ اتنا آپ کو شان کے ساتھ رکھا نہیں، اور یہی زندگی، یہی عالم میں ایک زندگی ہم بھی گزار رہے ہیں جہاں پر ہم یہ 400-500 روپے کے کپڑے کے لیے پریشان ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنے فکر مند ہو گئے ہیں کہ ہم وہی کمانے کے لیے سب سے پہلے چھوڑے تو اللہ کو چھوڑے، نمازوں کو چھوڑے، سنتوں کو چھوڑے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو ہم چھوڑ دیے، قرآن مجید پڑھنا ہم چھوڑ دیے۔ یہ آج ہم جو ابھی سنے سورہ ملک سن لیے ہیں، سننے کے بعد ہم یہ جائزہ نہیں لیے کہ یہ سن کر ہم کو کیا سمجھ میں آیا ہے۔ پڑھنے والے کو کبھی ہم پوچھتے نہیں کیا سمجھانا چاہتے ہو آپ۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرما رہا ہے، داؤد نہیں کیسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو میری باتیں سنتے ہیں لیکن ان میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ نہیں، کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں خالی ان کو اگر خط مل جائے، چٹھی مل جائے تو ہنسنے کی بات پر ہنستے ہیں، رونے کی بات پر روتے ہیں، جہاں پر غمگین بات آ جاتی ہے تو مایوس بھی ہوتے ہیں، جہاں مسکرانے کی بات آتی ہے تو مسکراتے بھی ہیں۔ لیکن میرا کلام پڑھنے کے بعد ان کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا۔ کیا یہ کوئی تعلق نہیں رکھتے مجھ سے اور میری کتاب سے؟ ہم اس انداز سے سنیں، یہ سننے کی وجہ سے نہیں ہم جائزہ لو، ہم نے حق ادا کر دیے، آج سورہ ملک پڑھ لیا، نہیں مروں گا اچھے سے مروں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک سورہ ملک کی بہت فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنایا ہے، لیکن سورہ ملک یا پورے قرآن مجید کی جو 114 آیتوں کو نازل فرمایا، یہ نازل فرمانے کی وجہ یہ نہیں ہے ہم سننے والے بننا، ہم عمل کرنے والے بننا تھا۔ نہیں، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو زندگی گزارے، نہیں ایسی زندگی کسی کو ایک اگر آیت طیبہ مل گئی، ملنے کے بعد اگر وہ چلے جاتے
ہو سکتا ہے پلٹ کر ان کو آنے کا موقع نہیں ملتا سرکار کے پاس، اسی حال میں ان کا انتقال ہو جاتا، وصال فرما لیتے، لیکن وہ ایک آیت پر عمل کر کر کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم ان کا جب نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ایک آیت رکھنے والے سے اللہ راضی ہو گیا، ہم 30 پارہ رکھ رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ راضی ہونا تو دور کی بات، ہم اللہ سے راضی نہیں ہے، ہم اللہ سے راضی نہیں، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو ہم حقیر جان کر دوسرے کی چیزوں پر نظر رکھتے ہی ہم کو یہ احساس ہو گیا، ارے میرے کو ملا ہی کیا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ چھوٹا سا گھر ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ نہیں، چھوٹی سی دولت ہے، نہیں، تھوڑی سی دولت ہے بینک میں، اس کے پاس تو بہت دولت ہے، فلاں ایکڑوں میں زمین ہے، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس چھوٹی سی ایکٹیوا ہے، اس کے پاس بلٹ ہے، میرے پاس چھوٹی سی 800 ہے، اس کے پاس BMW، میرے پاس فلاں چھوٹا سا یہ، اس کے پاس یہ، میرے پاس یہ، اس کے پاس یہ دیکھ کر ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہم کیا کریں؟ ناشکرہ بن کر زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، اگر تم نعمتوں کا اظہار کرو گے ہم اس میں اضافہ کرتے جائیں گے، ہم اس میں اضافہ کرتے جائیں گے، لیکن وہی نعمتوں کا انکار کرو گے، منکر ہو جائیں گے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان عذاب لشدید، ہم تم کو شدید عذاب میں مبتلا کر کر رکھیں گے۔ شدید عذاب کیا ہوتا ہے؟ خالی جلنا؟ نہیں، اعلیٰ جو ہے مذہب کے رکھنے والے، لیکن وہ مذہب کے رکھنے کے بعد بھی ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے رکھنے والے ہیں لیکن ہمارا حال آج سب سے نچلا ہو چکا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ نہیں، ایک چھوٹا سا ایک غیر مسلم کو ہم دیکھتے ہیں خالی محلے میں اس کے بابا کاؤنسلر بن جائے، بڑا بھائی کاؤنسلر بن جائے، تیور بدل جاتے، ہمارا اللہ مالک الملک، ہمارا اللہ مالک الملک، اور ہم پریشان ہیں، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ غوث اعظم سرکار کا فیضان یہ ایسا فیضان ہے، یہ فیضان حاصل ہونے کے بعد بندہ اس انداز سے جیتا ہے، کیا میں اللہ کا رکھنے والا ہوں، میرا مالک اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان اس کے درمیان جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا مالک میں، سب کا مالک میں۔ اللہ ہم کو بتا رہا ہے، اے بندے تو جس پر بھروسہ کر رہا ہے، نہیں کس پر؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، یہ سمجھ کر اللہ کوئی غریب نہیں ہے، اللہ مالک الملک ہے، ایسا مالک الملک ہے یہ پوری کائنات کو کن بول کر پیدا کرتا ہے۔ ہمارے جیسا اینٹ پتھر سیمنٹ لا کر جمع کر 2 سال نہیں لگتے اس کو، وہ کن بولتا ہے، وہ چیز بن جاتی ہے، وہ چیز ظہور میں آ جاتی ہے۔ وہ اللہ کی ذات، وہ اللہ کے پکارنے والے ہم، یہ پکارے غوث اعظم سرکار، ہم وہ تعلق کے ساتھ پکار نہیں رہے، غوث اعظم سرکار پکار رہے ہیں، ہر مسئلے کو حل کرتے جا رہے ہیں، ہم پکار رہے ہیں شک کے ساتھ۔ کیسا؟ دعا کر رہے، نماز پڑھ رہے، نماز کے بعد دعا کر رہے شک کے ساتھ، اللہ سنتا کیا نہیں؟ اللہ کو تو سنا دیے، بھروسہ کرنا تھا اللہ کی ذات پر، اللہ میری مدد کرے گا، نہیں، ہم کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ یہاں سے باہر نکلے پھر دوستوں کو فون لگانا شروع، ارے یار 5,000 دینا، 10,000 دینا، سسرے کو فون لگا دیے 5,000 دے، 10,000 دے، ابھی تو اللہ کو سنا ہے اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیوں نہیں آیا ہمارے کو؟ نہیں، ہمارے دوست نے بول دیا ارے 5,000 چاہیے، کیا ٹینشن لے رہا ہے؟ نہیں، اب بھی جی پہ مارتا ہوں۔ نہیں، ہر میسج کی ٹون پر ہم کو خوشی ہو جاتی ہے، آ گیا، اتنے ہم نہیں جو ہے عقل مند ہے، ٹون جی پے کی ٹون بھی جب آتی ہے اس کے ٹون سے ہم کو انداز ہو جاتا ہے پیسے آئے۔ نہیں، نارمل میسج آ گیا سمجھ میں آتا ہے، اس کی ٹون کچھ دل ایسا بہلا دیتی، مزہ آ جاتا، پیسے آ گیا۔ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہ بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، دل اتنا بھی مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ میرا اللہ دے گا مجھ کو۔ نہیں، غوث اعظم سرکار وہ شان کے رکھنے والے، اللہ کی ذات پر وہ یقین، میرا اللہ کون؟ میرا اللہ وہ ہے، دینے والی ذات کا نام ہے، اللہ کو دینے والا جانے، یہ عالم میں رہ کر سکون کے ساتھ رہے، ہم ان کے نام لیوا، ہمارے اندر بھی تبدیلی آنا انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ ہی ساتھ جن کے نام سے ہم جمع ہوئے، جو عنوان سے فیضان نوری، یہ ہمارے سلسلے میں
نہیں اعلیٰ مقام کے رکھنے والے غوث اعظم سرکار کی 21ویں اولاد نوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اصل نام احمد محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نہیں یہی عالم میں زندگی گزارے، لیکن یہ عالم میں زندگی گزار کر اللہ کی ذات پر، غوث اعظم سرکار کی تعلیمات پر اتنا یقین رکھ رہے ہیں کہ یہ عالم میں رہتے ہوئے نہیں کوئی چیز کی فکر نہیں کرے، مخلوق کی بات آ جائے ہاں مطمئن، کیا ہے مخلوق، ہاں بے شک یہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ یہ عالم میں لایا ہے، یہ عالم میں میری مدد کے لیے لایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اسباب بنایا ہے، اسباب کے ذریعے اللہ میری ضرورت کو پورا کرتا ہے، نہیں ہم بھی اسباب کے ذریعے اپنی ضرورت پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن جس سے مدد پوری ہوتی ہے، عرفان بھائی اگر ہم کو 5,000 روپیہ دے دیے مثال کے طور پر، اگلی بار جب ہم کو 10,000 روپے کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلی یاد عرفان بھائی کی آ جائیں گی، ارے عرفان بھائی گئے بار بھی دیے تھے، یہ بار بھی دیں گے، نہیں لیکن وہی نوری شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو جب مدد آ رہی ہے کیا احساس کے ساتھ مدد لے رہے ہیں، مدد کرنے والا اللہ ہے، ذریعہ اس کو بنایا ہے، جیسا کہ شادی میں جا رہے ہیں، ویٹر لا کر کھانا کھلا رہا ہے، ہم اس کو جیب میں سے آئر پاکٹ نکال کر نہیں دیتے، یہ نہیں بولتے ارے یار تو یہ میری خیال رکھ رہا ہے، وہ دولہے کا باپ وہ تو اوپر جا کر بیٹھا ہے اسٹیج پر، میرا خیال نہیں رکھ رہا ہے، تو میرے لیے کھانا لا رہا ہے، پانی لا رہا ہے، ویلکم ڈرنک لا رہا ہے، آئس کریم لا رہا ہے، تو ہی حقدار ہے، یہ پاکٹ تو ہی رکھ، نہیں یہ آئر پاکٹ تو ہی رکھ، ایسا بولتے نہیں بول رہے ہیں، کیا بولتے شان کے ساتھ بولتے آئس کریم لا، ہاں صاحب لاتا ہوں، نہیں کچھ میٹھا رہے گا وہ بھی لے کر آ نہیں تو بھول جائے گا، ایسا بولتے اس کو، یہ نہیں بولتے ہاں تیری وجہ سے ہو رہا ہے، نہیں جانتے ہاں یہ خالی ویٹر ہے، اس کا کام ہے میرے تک کھانا پہنچانا، کھلانے والا، ارینجمنٹ کرنے والا وہ دولہا ہے، دولہے کا باپ ہے، اتنا یقین ہے، ہاں ویٹر ٹیڑھا بات کیا جگہ پر بولتے چل چل، نہیں ارے کیا ہوا، نہیں ارے جا دوسرے کو بھیج، تیرے جیسے 10 آئیں گے 10 جائیں گے، میرے کو فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ تو ایک ویٹر ہے، کیونکہ تو ایک اسباب ہے، نہیں لیکن اصل جو دعوت دیا ہے وہ برابر میری خاطرداری برابر گھوم رہا ہے، دیکھ رہا ہے، خود لا کر کھانا نہیں کھلا رہا ہے لیکن ذریعے سے برابر پہنچا رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ عالم میں ایسے اسباب پیدا کیا، ایسے 100 اسباب اللہ تعالیٰ بنائے گا، ختم کر دے گا، لیکن میرا اللہ زندہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہاں کیا فرماتے ہیں غوث اعظم سرکار، جب بھی ضرورت پڑے پکارو یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، تو پال پوس کر 1 فٹ کا 1.5 فٹ کا تھا، اتنا بڑا کر دیا، الحمدللہ، کیا رب ہے تو، کیا پالنے والا ہے تو، میں نہیں جانتا اور کتنا بڑا ہونا ہے، میں نہیں جانتا اتنا بڑا ہونا کیا میری ضرورت تھی، لیکن کیا بہترین طریقے سے بڑا کیا، الحمدللہ، صحت کے ساتھ رکھا، میرے جیسے کئی لوگ ہاسپٹل میں ہیں، اللہ مجھ کو بولنے والا رکھا، کھڑے رکھنے والا بنایا، الحمدللہ الحمدللہ، یا ربی، کیا رب ہے تو میرا، کیا رب ہے تو میرا اللہ، اتنا بڑا مجھ کو کوئی اور نہیں بنا سکتا، تو ہی بنا سکتا ہے، تو نے اپنا کمال بتایا، تو نے اپنی خالقیت بتایا، اتنا بڑا کر دیا، الحمدللہ، چھوٹی سی پریشانی میں مبتلا ہوا ہے اللہ، تو میری مدد فرما، پلٹو اللہ کی طرف، غوث اعظم سرکار پلٹے پلٹائے، جو پلٹے وہ غریب نواز سرکار بن گئے، جو اللہ کی طرف پلٹے غریب نواز سرکار، جو پلٹنے والے نظام الدین سرکار، نصیر الدین سرکار، ارے گنتے جاؤ کیا کر رہے، غوث اعظم سرکار کی بات کو مانے، اللہ کی طرف پلٹ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیا، اللہ تعالیٰ مدد کر کر بتایا، ہاں فیضان غوث اعظم کیا ہے، فیضان غوث اعظم کیا ہے، فیضان غوث اعظم یہ ہے، ہاں جس کو پکار رہے اللہ، اللہ بولنے کے بعد، اللہ کو پکارنے کے بعد اپنی حاجتیں اللہ ہی کو سنانے والے بننا، جو نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیا ہے اس پر نظر رکھ کر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اتنا بہترین جسم عطا کیا، جسم میں آنکھ عطا کیا، دیکھنے والا بنایا، اندھا نہیں بنایا، الحمدللہ، یہ ایسی نعمتیں ہیں، اگر کوئی آ کر بول دے ارے بھائی 5 کروڑ لے، آنکھیں دے دے تیری، 5 کروڑ آج بھی ہمارے لیے بہت بڑی ویلیو ہے، 5 کروڑ لے، دونوں آنکھیں دے دیں گے، 5 کروڑ ویلیو بڑی ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی ویلیو ہم کو ابھی بھی معلوم ہے، میری آنکھ ہے، آنکھ سلامت ہے، بہت اچھا ہے، ایسے 5 کروڑ انشاءاللہ اللہ مقدر میں رکھا، ایسا 5 کروڑ کمائیں گے بھی، بانٹیں گے بھی انشاءاللہ تعالی، نہیں آنکھ صحیح سلامت ہے، سب مزے ہے،
آگ دے کر 5 کروڑ لے کر کیا کروں گا؟ یہ اعلیٰ نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے. گزارش ہے اللہ کے شکر گزار بنو. فیضان غوث اعظم شکر کرنا سکھاتا ہے. فیضان غوث اعظم ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بناتا ہے. یقین کے ساتھ جو اللہ سے میں پکار رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں، اللہ ہی دینے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. گزارش ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہاں وہاں نہ دیکھتے ہوئے، اپنے موبائل کو سائلنٹ کرتے ہوئے ہم اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ علم کا ادب ہے. علم کا اگر ادب کر کر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا. اگر علم کی بے ادبی کریں گے اللہ تعالیٰ لینا بھی جانتا ہے دینا بھی جانتا ہے، دیتا بھی آسانی سے ہے، لیتا بھی بہت سختی کے ساتھ ہے. گزارش ہے ہم ادب کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہ کر ہم بیٹھنا، بولنے والے کے چہرے پر دیکھنا، توجہ کے ساتھ سننا. یہ فیضان غوث اعظم سرکار کی محفل ہے. فیضان غوث اعظم سرکار ایسا ہی اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے دیتا. میرے پیر فرماتے میاں تم اپنی بیٹی چلتے پھرتے کو نہیں دے دیتے، کس کو دیتے؟ جس سے تعلق جو اپنے ہم دیکھتے اس کے اندر کیا میرے سے کتنا جو ہے توجہ رکھتا ہے، میرا کیا خیال رکھتا ہے، اسی کو دیا جاتا ہے. بیٹی اسی کو دیتے، بہن اسی کو دیتے. اللہ کے پاس کے علم کا بہت اعلیٰ مقام ہے. فیضان غوث اعظم کا مقام بہت اعلیٰ ہے. یہاں وہاں دیکھے موبائل میں گم رہے، نہیں ایسا کرے تو بیوی پسند نہیں کرتی ہماری، نہیں بیوی بھی دیکھتے رہتی، بار بار موبائل میں گھسے، کیا بولتی مرو اس میں. ارے سامنے بیٹھی ہوں وہ چھوڑ کر بار بار موبائل، بار بار موبائل، بار بار موبائل. سامنے بیٹھی ہوں وہ چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تمہارا دل میرے سے اتر گیا ہے لگتا. اللہ تعالیٰ بھی یہی دیکھ رہا ہے، یہاں وہاں دیکھ رہے. موبائل میں اگر مبتلا ہے اللہ سے کہیں ہمارا دل تو اتر نہیں گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ اللہ موقع فراہم کیا ہے. انشاءاللہ ہم حضرت قبلہ کی باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے، دعا کر کر بیٹھنا ہے. اللہ مجھ کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.